اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 40 پر 6 سے 60 تک۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا تھا، بے شک وہ گنہگار لوگ تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً بڑی طاقت والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا ہے، بس ہم بہت عمدہ بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس لوگو تم سب اللہ کی جانب میں پناہ لو، میں بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح اس سے پہلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا یہ جادوگر یا مجنون ہے۔ کیا کفار تکذیب انبیاء کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے ہیں، بلکہ وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اب آپ قابل ملامت نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت یقیناً مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہ ان سے روزی مانگتا ہوں، نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے، بے شک اللہ ہی روزی رساں ہے
زبردست طاقت والا ہے، پس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کے مانند، پس وہ لوگ جلدی نہ کرے، سو کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرعون، قوم عاد، قوم سمود سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی سرکش کی راہ اختیار کی اور اللہ کی اطاعت و بندگی کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ بے شک ان کی ہلاکت میں بھی ان کے بعد آنے والی قوموں کے لیے عبرت و معدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر کے گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایسی عظیم ترین قدرت کا مالک ہے، بے شک وہی ہر چیز کا رب اور اپنے تمام بندوں کا معبود واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اسے اونچا بنایا ہے، شمس و قمر اور ان گنت ستاروں سے اسے مزین کیا ہے، اور ہم ہر چیز کو جتنا پھیلانا چاہیں اسے پھیلانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش کی طرح پھیلا دیا تاکہ بندے اس سے مستفید ہو۔ ہم ہی اسے اچھی طرح پھیلانے والے ہیں، یعنی ہمارے سوا کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 40/9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، جوڑا پیدا کیا ہے، کوئی چیز اس میں اس دنیا میں فرد نہیں ہے۔ آسمان و زمین سبھی جوڑے ہیں، صرف اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، اور انسان اور جن اور حیوانات و بہائم میں مذکر مؤنث ہونا اور ان کی نسلوں کی بقا کے لیے بظاہر بے جان نطفے میں جان ڈالنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ قادر مطلق مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے آیت کے آخر میں لعلکم تذکرون آیا ہے، یعنی تاکہ تم لوگ غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکو کہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف رب ذوالجلال ہے، جس نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی یا تو انہیں مذکر مؤنث بنایا یا ایک دوسرے کا مخالف بنایا ہے، جیسے آگ پانی کا، موت زندگی کا، ایمان کفر کا اور جنت جہنم کی مخالفت ہے۔ مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ جب دلائل و براہین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے در کے سوا کوئی در نہیں، اس کی ذات کے سوا کوئی ملجا و ماوا نہیں، تو اے مشرکین مکہ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت و بندگی کرو، اس لیے کہ اس کے عذاب سے بچنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی بندگی کی جائے۔ دیکھو میں اس کے عذاب سے تمہیں بہت ہی صراحت کے ساتھ ڈرا رہا ہوں، اگر تم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو تم پر بھی کوئی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسا ان قوموں پر نازل ہوا تھا جن کے قصے تم ابھی سن آئے ہو۔ مزید تاکید کے طور پر مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کے عقاب سے بچنے کے لیے اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو میں تمہیں بہت ہی صراحت کے ساتھ اس کے عذاب سے ڈرائے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم اگر آپ کو ساحر اور مجنون کہتی ہے تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ کافر قوموں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا تو اسے جادوگر اور پاگل کہا۔ آیت نمبر 50/3 میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اہل کفر کی حالت پر اظہار تعجب کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمام اہل کفر ایک دوسرے کو یہ بات سکھاتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آئے تو اسے ساحر اور مجنون کہا جائے، ساحر اور پاگل کہا جائے، گویا سب کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اہل کفر کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی ہے،
جبھی تو انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بات کہی ہے۔ در حقیقت ان کی فطرت خبیث ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی زبان سے اتنی قوی اور شنیع بات کہی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 50/4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ ان کے ساتھ نہ الجھیے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ عند اللہ قابل ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم آیت جہاد کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشرکین کے ساتھ بغیر الجھے، بغیر ٹکراؤ پیدا کیے قرآن پڑھ کر انہیں نصیحت کرتے رہیے، تاکہ جن کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہے اس سے مستفید ہو، اور وہ لوگ بھی مستفید ہو جو ایمان لا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں اپنی عبادت کا حکم دوں، ورنہ مجھے ان کے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے سارے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اوپر کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھ کر نصیحت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی تائید میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی چونکہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے، اس لیے آپ بہرحال انہیں نصیحت کرتے رہیے، اور ان کی تخلیق کا یہ مقصد مشرکین مکہ سے تضاد کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کریں۔ رب ذوالجلال نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی ہے کہ اس مقام اپنے بندوں کے مقابلے میں وہ نہیں ہے جو دنیا کے آقاؤں کا ان کے غلاموں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ دنیا کے آقا اپنے غلاموں کے یک گونا محتاج ہوتے ہیں، ان کے آقا ان سے خدمت اور تجارت یا مزدوری کے ذریعے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے بندوں سے بندگی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور اس کی قوت ایسی زبردست اور ناقابل شکست ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے عاجز نہیں بنا سکتی۔ جن مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور کفر و شرک، فساد و سرکشی پر اصرار کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ لوگ گزشتہ زمانوں میں ہلاک کی جانے والی قوموں کی طرف بڑے عذاب کے سزاوار ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی نہ کرے، اسے ضرور آنا ہے، اور وقت مقرر پر آنا ہے۔ اللہ نے اپنی معلوم حکمت کی وجہ سے اسے مؤخر کر رکھا ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اسے کوئی ٹال نہ سکے گا، اور وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے آیت نمبر 60 میں کہا گیا کہ جس عذاب کے دن ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو روز قیامت ہے یا غزوہ بدر، جب مشرکین مکہ کے کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ مفسر ابو سعود نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے۔ وباللہ توفیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے غور و فکر کرتے ہوئے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ کرونا کی بیماری سے جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کو کرونا کی بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ ان کو شفاء کلی، شفاء عاجلہ، شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ کرونا کی بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ سارے انسانوں کو راحت اور سکون عطا فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ سب کو کلمہ توحید کے بینر تلے ایک جگہ جمع دے، اور سب قوموں کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور سب کو جنت کو جانے والا بنا دے میرے پروردگار۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا۔ قبر کے سوالات بالکل
ہمارے لیے آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔